حدیث مبارکہ کے اندر مسلم شریف کی صحیح روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَن نَفَّسَ عَن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِّن كُرَبِ الدُّنْيَا، جس کسی نے بھی کسی مومن سے، مسلمان سے دنیا کی کسی تکلیف کو، پریشانی کو، کسی مصیبت کو دور کیا، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب الآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس شخص کے ساتھ آخرت کی سختیوں والے دن، آخرت کی پریشانیوں اور تکلیفوں والے دن اس کے ساتھ آسانی اور نرمی والا اللہ اس کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ اسی روایت کا اگلا حصہ فرمایا کہ من یسر علی معسر، کہ جو شخص کسی بھی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو کوئی قرض دیا ہو، اب قرض دار کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ مطالبہ کر سکتا ہے اپنے قرض کا، لیکن دیکھتا ہے اس کے حالات درست نہیں ہیں، تنگ دست ہے، اس وقت مالی طور پر ٹھیک نہیں ہے، تو اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس ہوں تو پھر مجھے ادا کر دینا، اس وجہ سے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ میرے لیے دنیا میں بھی آسانی کر دے گا، اللہ آخرت میں بھی آسانی فرما دے گا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مومنین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ آسانیاں کرنا، نرمی والا معاملہ کرنا بہت پسند ہے۔ ایک مسلمان جب اس بات کو سوچتا ہے کہ یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، جیسے میں نے ابھی مثال دی، قرض دار کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی بھی وقت اپنے قرض کا مطالبہ کر سکتا ہے، وہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے، اس کو قید کروا سکتا ہے، اس کی اشیاء کو بیچوا کر اپنا قرض وصول کر سکتا ہے، قرض کا وقت پورا ہو چکا ہو ادائیگی کا۔ لیکن اسلام مسلمانوں کو تعلیم یہ دیتا ہے کہ ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ یہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، وہ یہ نہ دیکھتا رہے ہر وقت کہ میرے پاس کتنے پیسے آ گئے ہیں، کتنے پیسے چلے گئے ہیں، ان کو گن گن کر نہ رکھتا رہے، بلکہ اس بات کو سوچے کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، یہ بھی انسان ہے، اس کے حالات درست نہیں ہیں، تو میں اس کے لیے آسانی کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میرے اوپر بھی آسانیاں فرمانا شروع کر دے گا، میں اس کے ساتھ آسانی کروں گا، اس کی وجہ سے اللہ میرے ساتھ مجھ سے خوش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ آسانی اور یسر والا معاملہ فرمائے گا، اللہ میرے لیے بھی آخرت کے دن راستے کھول دے گا۔ تو یہ دوسروں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا، رحم والا معاملہ کرنا، ان سے مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرنا، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ایک انسان کے دل میں انسانیت کی، اللہ کی مخلوق کی قدر نہ آ جائے۔ جب تک انسان کو اللہ کی مخلوق سے محبت شروع نہ ہو جائے، اس وقت تک انسان جو ہے نا دوسروں کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محبت کے حقوق میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے حقوق میں سے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی، محبت کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی ہر مخلوق سے محبت کرے، چاہے اس کا تعلق انسانوں سے ہو، حیوانات سے ہو، جمادات سے ہو، کسی بھی قبیل سے ہو، اللہ کی کوئی مخلوق ہو، انسان کو اس سے محبت کرنی چاہیے۔ اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ جو رحم کرنے والے ہیں دوسروں کے اوپر، رحمان خود ان پر دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی رحم فرماتا ہے۔ اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ تم زمین والوں پر، مشہور حدیث ہے، رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تو یہ رحم کا یہ معاملہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دل کے اندر جب تک محبت پیدا نہ ہو اللہ کی مخلوق کی، تو انسان اس کی مخلوق کی خدمت نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری کی بڑی مشہور روایت ہے، فرمایا کہ پرانے وقتوں کے اندر ایک جو ہے نا وہ فاحشہ بدکار عورت تھی، طائفہ عورت تھی، وہ ساری زندگی میں گناہی کرتی رہی، بدکاری اور نافرمانی کرتی رہی، راستے پر گزر رہی تھی، دیکھا کہ ایک کتا ہے، وہ پیاس کی وجہ سے زمین کو، مٹی کو چاٹ رہا ہے، اس کے دل کے اندر اس کتے کے اوپر رحم آیا،
اپنا موزہ اپنا جوتا اتار کر دوپٹے سے باندھا اور پانی کی جگہ پر کنویں میں لٹکا کر پانی نکالا، اس کتے کو پلا دیا۔ اب ساری زندگی کا کوئی نیک عمل نہیں ہے، بری عورت ہے، معاشرہ بھی بڑی بری نگاہوں سے دیکھتا ہے، لیکن اللہ نے ایک اس عمل کی وجہ سے اتنا پسند آیا اللہ کو یہ عمل کہ کتے پر، حیوان پر، انسان پر نہیں حیوان پر رحم کیا۔ اللہ نے اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ کسی بزرگ سے متعلق لکھا کہ بڑے درجے کے عالم تھے، صوفی بزرگ تھے، بہت ساری زندگی میں تصانیف کی، ساری زندگی قرآن اور تفسیر کو، حدیث کو پڑھایا، ساری زندگی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور ساری زندگی اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنے اعضاء سے اللہ کی دین کی خدمت کرتے رہے۔ فوت ہو گئی تو فوت ہونے کے بعد کسی نے خواب کے اندر دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ نے میرے اوپر رحم فرما دیا، میرے گناہوں کو بخش دیا، اور کہا کہ ہم تجھے بخشتے ہیں، لیکن پتہ ہے کس بات کے اوپر تمہیں ہم بخشنا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا، خواب کے اندر ان سے کہنے لگے کہ میرے دماغ میں، ذہن میں یہ بات آئی، ساری زندگی جو میں نے دین کی خدمت جو کی ہے، ساری زندگی اپنے رب کی عبادت جو کرتا رہا ہوں، ساری زندگی اللہ کی مخلوق کا رابطہ اللہ سے جو جوڑتا رہا ہوں، ساری زندگی تصنیف اور تالیف کا، حدیث کا، فقہ کا، تفسیر کا کام کرتا رہا ہوں، تو میری دین کی خدمتیں اتنی ہیں کہ اللہ یہ ساری قبول کر لی ہوگی، مجھے بھی جنت دینے والا ہے اس کے بدلے میں۔ فرمایا نہیں میرے بندے، جو تو سوچ رہا ہے یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک بار تو بیٹھا ہوا لکھ رہا تھا، تصنیف کر رہا تھا، قلم کو دوات کے اندر روشنائی میں ڈبو کر اور میری تعریف کو، حمد و ثنا کو، قرآن کی آیات کو، دین کی تصنیف کو لکھ رہا تھا، وہاں اسی اسنا میں بیٹھے بیٹھے تم نے قلم کو روشنائی میں ڈبویا اور اس قلم کو اٹھایا تو ایک مکھی آ کر کے اس قلم کی نوک پر بیٹھ گئی، جو روشنائی اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی اس روشنائی کو پینا شروع کر دیا۔ تو تم نے یہ سوچ کر کہ اس کو پیاس لگی ہے تو میں اس وقت تک اس کو نہیں اڑاتا جب تک یہ خود اپنی مرضی سے اس کو چوس کر اور اس کو پی کر اڑ نہ جائے، تو تم نے خالص میری رضا کے لیے میری اس مخلوق مکھی کا اتنا لحاظ کیا کہ تم نے اس کو نہ اڑایا، ایک حقیر مخلوق تھی تمہاری نظر میں، تم نے جب میری اس مکھی کی مخلوق کا اتنی قدردانی کی تو میں اس کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ تیری ساری زندگی کی عبادتیں میں نے ایک طرف رکھ دی، ساری زندگی کی تصنیف اور تعلیف ایک طرف ہے، ساری زندگی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور نمازیں ایک طرف ہیں، میں نے وہ ساری ایک طرف رکھ دی ہیں، اس کے مقابلے میں مکھی کو اپنے قلم کی نوک سے نہ اڑانا یہ اتنا بہترین اور مقبول عمل تھا کہ میں نے اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے تیرے گناہوں کو معاف کر کے جنت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی بات نہیں کی، دونوں باتوں کے اندر اگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی کو کتے کو پانی پلانے پر اس کی مغفرت کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مکھی کا لحاظ اور خیال رکھنے کی وجہ سے کسی کو جنت عطا کر سکتا ہے، تو اشرف المخلوقات جو انسان ہیں ان کا لحاظ کرنے پر، ان کی خدمت کرنے پر، ان سے محبت کرنے پر، ان کی مدد اور نصرت کرنے پر، ان کی تکلیفوں کو دنیا کی دور کرنے پر اللہ کتنا نوازے گا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج کل گرمی کا موسم ہے، اس کے اندر خصوصی طور پر پرندوں کے ساتھ، ہمارا جانوروں کے ساتھ معاملہ میں نے دیکھا، اس کو سوشل میڈیا پر بھی بڑا اٹھایا جاتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ پرندوں کے لیے آپ پانی کا انتظام کریں، چھت کے اوپر، گھر میں، کسی بھی جگہ پر ان کے لیے دانے کا انتظام کریں، بہت اچھی بات ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ قرآن اور حدیث نے، اسلام کی تعلیمات نے ہر سی روح کے ساتھ، ہر بے جان کے ساتھ بھی اچھائی کا ہمیں کرنے کا جو ہے نا حکم دیا ہے، لیکن اسی طرح جو ہے نا اس گرمی کے موسم کے اندر اگر آپ انسانوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا، کسی کولر کا اپنے گھر کے باہر، اپنی دکان کے باہر، اپنی فیکٹری کے باہر، اپنے کسی آس پاس جگہ پر ان کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کریں، تو جو حدیث میں نے پڑھی کہ جو دنیا میں کسی کے لیے آسانی کا باعث بنتا ہے، جو دنیا میں کسی سے تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ آخرت کی تکلیفوں اور سختیوں کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ آپ دنیا میں گرمی سے بچنے کے لیے، پیاس سے بچنے کے لیے آپ اس کا انتظام کریں گے، اللہ آپ کی آخرت کی سختیوں کو، آخرت کی گرمیوں کو، آخرت کی پیاس کے اندر اللہ ہماری مدد اور نصرت وہاں پر فرمائے گا۔ تو اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ محبت، یہ مخلوق سے ایک ایسے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ انسان، اللہ کے بندوں سے انسان کو محبت ہونا شروع ہو جائے۔ یاد رکھیں یہ تب کہ جب آپ اس بات کو سوچیں کہ یہ ساری میرے اللہ کی مخلوق ہے۔ جب انسان سوچتا ہے نا، آپ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائیں، پتھر کی ہو بے شک،
پتھر کی ہو، لیکن جب آپ اس پر محنت کریں، تراشیں، اس پر کام کریں، اس پر وقت لگائیں، اس پر محنت کریں، تو وہ جو مجسمہ، جو چیز، جو اس کی حیت اور شکل آپ کے پاس آتی ہے، آپ کے دل کے اندر بڑی قدر آتی ہے اس کی، آپ کو بڑی محبت ہوتی ہے، آپ نہیں چاہتے کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، کوئی خراش بھی اس کے اوپر لگائے، کہ میں نے اس پر بڑی محنت کی ہے، میں نے بڑے شوق سے اس کو تراشا ہے، اس کی ساخت اور کاشت کی ہے، تو آپ کا دل نہیں چاہتا کوئی اس کو جو ہے نا خراب کر دے۔ تو اسی طرح یہ اللہ کی مخلوق، اللہ نے فرمایا خلقت بیدی، میں نے انسان کو تو اپنے ہاتھوں سے مبارک پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ جو محبت والا معاملہ کرتا ہے، فرمایا میرا کنبہ ہے مخلوق، تم اس کے ساتھ، میرے نزدیک سب سے بہترین وہ ہے جو میری مخلوق اور کنبے کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام سے متعلق مفتی تقی عثمانی صاحب نے اصلاحی خطبات کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے طوفان آیا اور سارے لوگ تباہ ہو گئے، صرف مومنین باقی بچے، اور جو چیزیں کشتی کے اندر سوار ہو گئی تھی اللہ نے حکم دیا تھا وہ بچ گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذہن کے اندر ایک نقطے کو ڈالنے کے لیے کہا، نوح حکم دیا کہ تم جو ہے نا مٹی سے برتن بناؤ۔ نوح علیہ السلام دن رات اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے برتن بناتے رہے۔ جب ایک ڈھیر لگ گیا بہت سارا برتنوں کا اور وہ تیار ہو گئے، اب اللہ کی طرف سے دوسرا حکم آیا، کہا نوح اب ان برتنوں کو ایک ایک کر کے توڑتے چلے جاؤ، ختم کر دو ان کو۔ نوح علیہ السلام کہنے لگے اتنی محنت کی ہے ان کے اوپر، یہ اللہ تیرے حکم سے بنائے تھے، اب تیرا حکم ہے، میں نے اتنی محنت کی ہے ان کے اوپر، دن رات ایک کر دی تیرا حکم کو پورے کرنے کے لیے، اب آپ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ توڑ دو۔ تو بہرحال اللہ کا حکم تھا، نوح علیہ السلام نے نہ چاہتے ہوئے بھی سارے برتنوں کو توڑ دیا۔ برتنوں کو توڑنے کے بعد دل بڑا دکھا اس بات کے اوپر کہ میں نے بڑی محنت سے، محبت سے، چاہت سے اللہ کے حکم کو پورا کر کے یہ اتنے پیارے خوبصورت برتن تیار کیے تھے، اب توڑ دیے۔ اللہ نے جو بات سمجھانی تھی فرمایا، نوح تو نے اپنی مرضی سے نہیں، میرے حکم سے ان برتنوں کو تراشا تھا، ان کو بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے، ان پر محنت کی تھی، اور جب یہ برتن تیار ہو گئے پھر میرا حکم آیا تو تیرا دل نہیں چاہ رہا تھا، تو چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقے کے ساتھ جو ہے نا ان برتنوں کو یہ بچ جائیں، یہ جو میری محنت ہے، میں نے دن رات ان سے جو ہے نا ان پر محنت کی ہے، اب تیرے دل کے اندر مٹی کے ان برتنوں کی، بے جان چیزوں کی اتنی محبت آ گئی کہ تیرا دل نہیں چاہتا تھا کہ یہ ٹوٹ جائیں، لیکن تو نے میرے حکم کو دیکھا، لیکن دل تیرا پھر بھی دکھا۔ ہائے نوح تجھے یہ بات یاد نہ رہی، تو نے ایک ہی جملہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہہ دیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ میں بہت تبلیغ کر چکا ہوں، 950 سال گزر گئے ہیں، بار بار تیرے در پر ان کو بلا رہا ہوں، اللہ اب ان کافروں کی حالت یہ ہوگی ہے کہ زمین پر کوئی گھر ان کا باقی نہ چھوڑنا، سب کو تباہ و برباد کر دے۔ نوح یہ جیسے تجھے مٹی کے برتن بنانے پر دکھ ہوا، یہ بھی میری مخلوق تھی، ان کا تیرا کام صرف یہ تھا کہ سمجھاتے رہتے، بتاتے رہتے۔ اللہ نے یہاں یہ بتایا نوح علیہ السلام کو کہ میں نے ان انسانوں کو، اس مخلوق کو اپنی ہاتھ سے جب پیدا کیا تو، اور انبیاء کے سلسلے کو جب میں نے اس کے اندر جاری و ساری کیا، تو مقصد تو میں بھی روز دیکھتا ہوں کہ میری نافرمانی کرتے ہیں، تم نے 950 سال تبلیغ کی، میری طرف بلایا، ان کے نہ ماننے پر تیرا دل ان سے اچاٹ ہو گیا، میں سال ہا سال سے، میں کب سے، صدیوں سے، جب یہ زمین وجود کے اندر آئی، جب سے میں نے انسانوں کو پیدا کیا، میں ان نافرمانوں کو روزی بھی دیتا ہوں، دیل بھی دیتا ہوں، دنیا کی ساری آسائشیں بھی دیتا ہوں، تو تمہیں بھی چاہیے کہ اسی طرح ان سے محبت رکھو میری مخلوق سمجھ کر۔ جب انسانوں کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر کے ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس پر بڑی رحمت فرماتے ہیں، اللہ اس کے لیے آسانیاں فرماتے ہیں۔ ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ انسانوں کو اس زمین سے مٹا دیں، ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان سے نفرت شروع کر دیں، ہمیں جو حکم ہے اس کی خدمت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کو راہ راست پر لانا، ہمارے ذمے صرف یہی کام ہے، اور اس میں نہ تھکنا، اس میں مایوس نہ ہونا، اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ اور یاد رکھیں حضرت جنید بغدادی کیسے اولیاء اللہ کے بندوں سے محبت کرتے تھے۔ مجھے اور آپ کو گناہگاروں کو دیکھ کر ہم 2 نمازیں پڑھ لیں تو جو شخص 1 نماز بھی نہ پڑھتا ہو تو اس کو ہم بڑے عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یار میں تو بڑا اللہ کا ولی ہوں، میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، اتنے روزے رکھتا ہوں، اتنا نیک کام کرتا ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ والے اللہ کی مخلوق کا کیسا لحاظ رکھتے ہیں، پھر اسی کی برکت سے اللہ ساری انسانیت کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں، اسی کی برکت سے اللہ ان کو نیک نامی عطا فرماتے ہیں، اسی کی برکت سے اللہ ان کو رہتی دنیا تک، قیامت تک نام اور مقام اور مرتبہ عطا کرتے ہیں، عزت اور رفعت سے نوازتے ہیں۔ جنید بغدادی بغداد کے اندر دجلہ کی نہر کے دریا کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں پر چہل قدمی کر رہے ہیں، ساتھ ان کے ایک جو ہے نا وہ اور بھی ساتھی تھا، کوئی دوست تھے، کوئی مرید ہوں گے، وہ بھی ساتھ چل رہے تھے۔
تو دریا کے اندر کشتی پر چند اوباش نوجوان جو ہے نا وہ سفر کر رہے تھے، اور کچھ گانا بجانا اور کچھ قسم کا گا رہے تھے، اوٹ پٹانگ قسم کی حرکتیں کر رہے تھے۔ تو ایسے موقعوں کے اوپر جب نوجوان جوانی کے نشے کے اندر مست ہوں، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر، کوئی دیندار پاس گزرتا ہوا نظر آ جائے تو اس پر جو ہے نا آوازیں کسنا، اس کو تنگ کرنا، اس کو پریشان کرنا بھی اس تفریح کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جو ساتھ گناہ کا کام بھی کرتے رہے، گانے بجانے بھی کرتے رہے، ساتھ جنید بغدادی پر آوازیں بھی کستے رہے، ان کو بھی برا بھلا کہتے رہے۔ تو ان کے ساتھ جو ساتھی تھے، جنید بغدادی آرام سے سکون سے جا رہے ہیں، تو ساتھ والے جو صاحب تھے، مرید تھے، ان کو بڑا غصہ آیا۔ کہنے لگے ایک تو اللہ کی نافرمانی، فسق اور فجور کے اندر، گناہ کے اندر مبتلا ہے، دوسرا اللہ والوں کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، ان پر جو ہے نا آوازیں بھی کس رہے ہیں۔ آپ حضرت ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں، بد دعا کریں کہ اللہ ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، جیسے تو نے ان نوجوانوں کو دنیا کے اندر عیش و عشرت کی خوشیوں کا یہ سما عطا کیا ہے، یہ اپنے آپ کو خوش سمجھ رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، سکون سے عیش سے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو بھی ایسا اچھا کر دے کہ ان کو آخرت کے اندر جنت کی خوشیاں نصیب ہو جائیں۔ تو اللہ والے تو اللہ کی مخلوق کی ایسی فکر کرتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے آپ کو معتبر سمجھتے ہیں، وہ دوسروں کو اپنے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، کہ وہ لوگ جو ان پر آوازیں کس رہے ہیں، اپنی انا کو مارنا، اپنی انا، کوئی آپ پر انگلی اٹھائے نا، ہاتھ اٹھائے، تھوڑی سی زبان کھولے مجھ پر بھی، کتنا غصہ انسان کو آتا ہے۔ انسان کی انا کہتی ہے کہ ختم کر دوں، اپنی ساری جو ہے نا زبانی اس کے ساتھ شروع کر دوں، لیکن اللہ والے اللہ کی مخلوق سے ایسی محبت کا درس اس پر عمل کر کے ہمیں درس دے دیا کہ اللہ کی مخلوق سے ایسی محبت کرو کہ کبھی دل کے اندر ذرا بات بھی نہ لاؤ۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تاجر کو لایا گیا اللہ کے دربار کے اندر، مرنے کے بعد فرشتوں سے کہا، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ بات سمجھائی کہ اس کے نامۂ اعمال کے اندر دیکھو، کچھ نیک اعمال ہیں، کوئی نماز ملتی ہے، کوئی زکوٰۃ ملتی ہے، صدقہ خیرات ملتا ہے، کچھ دیکھو اس کے نامۂ اعمال کے اندر حج ملتا ہے، کوئی اور نیک عمل ملتا ہے۔ کہا اللہ، اس کے تو نامۂ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا اور ڈھونڈو دیکھو۔ کہا اللہ، بس ایک ہی بات ہے اس تاجر کے اس نامۂ اعمال میں، اس نے نوکر رکھے ہوئے تھے، اپنے کارندے رکھے ہوئے تھے، ان کو سامان دیتا تھا کہ جاؤ فروخت کیا کرو، لیکن سب کو ایک اصول سمجھا کر کے رکھا تھا کہ جب بھی مارکیٹ میں، جب بھی جو لوگوں کے پاس جاؤ چیز کو فروخت کرو تو خریدنے والے کی مالی حیثیت کو دیکھ لیا کرو، مفلس ہو، نادار ہو، مالی اعتبار سے کمزور ہو تو اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنا، پیسے لینے میں کوئی جلدی نہ کرنا، اور ہاں دیکھو اگر بہت کمزور ہے تو اسے معاف بھی کر دینا، اس سے زبردستی پیسے لینے کی کوشش نہ کرنا، چیز اس کو ویسے ہی دے دینا۔ اس نے یہ اصول اپنے سارے کارندوں کو سمجھایا ہوا تھا، ساری زندگی اس اصول پر کاربند رہا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے بندوں کا اتنا لحاظ رکھتا تھا، اتنا خیال رکھتا تھا، تو مجھ رب سے جس نے 99 حصے رحمت کے، محبت کے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ اس ساری کائنات پر تقسیم کیا، تو میری رحمت تو اس سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ جو میرے بندوں کا اتنا لحاظ رکھتا تھا، جاؤ اس کی اسی عمل کی لاج رکھو، اس کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتے، لیکن یاد رکھیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، یہ سارے واقعات جتنی باتیں آپ سے کی ہیں، کہ آپ جو ہے نا، اب کوئی شخص ہے وہ صرف دین کے کسی ایک حصے کو پکڑ لے اور یہ کہنا شروع کر دے میں فلاں نیک عمل کر رہا ہوں، بس ٹھیک ہے، میں لوگوں کو معاف کر رہا ہوں، لوگوں کے لیے آسانی کے کام کر رہا ہوں، لوگوں کے پانی کا انتظام کر رہا ہوں، بس ٹھیک ہے۔ اس فاحشہ نے ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ نے مغفرت کر دی، وہ مکھی والا واقعہ سنایا، اللہ نے مکھی کا خیال کرنے کی وجہ سے جنت دے دی، تو میں بھی یہ آسان کام کر رہا ہوں تو اللہ مجھے بھی جنت دے دے گا۔ یاد رکھیں یہ نالائقی کی علامت ہے، یاد رکھیں اللہ کی رحمت، یہ اللہ کی رحمت والا سارا معاملہ ہے، اور اللہ کا قانون یہ اور چیز ہے۔ اللہ کی رحمت یہ کسی بھی قانون کے، کسی قاعدے، کسی ضابطے کی پابند نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے، جسے چاہے، کسی بھی عمل کی وجہ سے جنت عطا کر دے، کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا۔ اللہ اگر چاہے ساری زندگی کے اعمال اٹھا کر کے پھینک دے، قبول نہیں کرتا، کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا، اور ساری زندگی کوئی نیک عمل نہ ہو، کسی ایک چیز کو بہانہ بنا کر جنت دے دے، میں اور آپ اس کو پوچھ نہیں سکتے۔ اسی لیے یاد رکھیں میرا اور آپ کا کام کیا ہے، ہم لوگ، شریعت نے ہمیں دین کے سارے شعبوں پر عمل کی ترغیب دی ہے، ہر ایک شعبے کی الگ الگ ہمیں جو ہے نا احکامات بیان کیے ہیں، عقائد کے بھی، عبادات کے بھی، معاملات کے، معاشرت کے اور اخلاقیات کے، سب کے احکامات ہم نے، اللہ نے ہمارے سامنے بیان کیے۔ افسوس اس بات کا ہے، دکھ اس بات کا ہے، کسی بندے نے جو ہے نا وہ دین کی اخلاقیات کو لے لیا، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح گفتگو کرنا، اچھا رویہ رکھنا، اس کو لے لیا،
دین کے باقی سارے اعمال کو چھوڑ دیا۔ کسی نے معاشرت کو لے لیا، رہن سہن کو اچھا کر لیا، باقی سارے معاملات کو چھوڑ دیا۔ کسی نے اپنے معاملات لوگوں سے درست کر لیے، باقی ساری چیزیں چھوڑ دی۔ کسی نے نماز روزے کو عبادات کو لے لیا، باقی دین کے چاروں شعبے چھوڑ دیے۔ دین ان پانچوں شعبوں کا نام ہے، یاد رکھیں۔ عقائد بھی ہم نے اپنانے ہیں، عبادات بھی، معاملات بھی، معاشرت بھی، اخلاقیات بھی، سب شعبوں کے اندر میری اور آپ کی ساری زندگی کی کمائی کیا ہے کہ ہم پیدا ہونے سے لے کر، شعور پکڑنے سے لے کر مرنے تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں۔ پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ کو کس وقت قبول ہو جائے، کس جذبے کے ساتھ کی اللہ کو مقبول ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اگر ساری زندگی کی عبادت لگ کر، ساری زندگی کا ہمارا اللہ کے سامنے رونا لگ کر، ہاتھ پھیلانا رکھ کر ہماری مغفرت ہو جائے، اللہ ہمیں چھوڑ دے، جنت دے دے، تو یہ بھی کامیابی ہے۔ اور ساری زندگی میں صرف ایک عمل قبول کر کے اللہ ہمیں جنت دے دے تو یہ بھی ہماری کامیابی ہے۔ لیکن پتہ نہیں ہے کہ ساری زندگی کے اعمال قبول ہوں گے یا ایک وقت کا، کہ ایک لمحے کا کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا، کسی کے کام آنا کام آ جائے گا۔ اس لیے کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں۔ ہر نیکی کے لیے ہر مسلمان کے ساتھ حل، اس کے ساتھ ہمدردی والا عمل، اس کے ساتھ جو ہے نا اس کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا معاملہ کرنا اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور اس حدیث کا مصداق بننے کی کہ من یسر علی معسر، جو کسی بھی کے لیے آسانی کرتا ہے تنگ دست کے لیے، اللہ اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانی والا معاملہ فرماتے ہیں۔ جو کسی دنیاوی تکلیف کو اللہ کے نبی نے فرمایا دور کرتا ہے، اللہ آخرت کی قیامت کی سختیوں سے اسے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، انسانیت کا، مسلمانوں کا، دوسرے لوگوں کا لحاظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔